جو بات میں کہنے لگا ہوں مجھے پتا ہے بڑے لوگوں کو اعتراض ہوگا، بٹ دس از دا فیکٹ آف اٹ۔ مجھے تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو مجرم ہے اس کو مجرم کہو۔ پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور الزام کس پہ ہے؟ جو فجر کی اذان دے رہا ہے پہ کہتے ہیں پاکستان میں ملائیت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سندھ میں دھائیوں سے ایک سیکولر ٹینڈنسیز رکھنے والی پارٹی بیٹھی ہے، سب سے زیادہ استحصال تو وہاں پہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں 10 لوگ بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے ہم سے سیکھا ہوا ہو اور وہ کسی میت کی وراثت کی جو ہے پیچھے اس کی تقسیم شرعی طور پہ بتا سکیں۔ ہمیں کیوں غلط فہمی ہے کہ ہم نے سارے سسٹم کو ربش کر کے ہم اسلام لے کے آئیں گے؟ بھائی ہمارا کام ہے کہ ہم جو آئیڈیالوجیکل پرابلمز ہیں ماڈرن ایج کے، جس سے ہمارا مدرسہ ابھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے کہ اسے کیسے چیلنج کریں، ہم وہاں پہ اسسٹ کریں جا کے۔ ایتھیزم، لبرلزم، سیکولرزم۔ دیکھیے، ریڈ ہیرنگ ایک ایسا مغالطہ ہے جس میں لوگوں کو ڈال کے آپ اصل ٹارگٹ سے ان کو ہٹا کے کسی اور طرف لے کے جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہمارے مولوی حضرات، علماء حضرات وہ سوسائٹی کا ایک آئیڈیل گروپ ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر چیز کا الزام ان پہ لگا کے آپ سوسائٹی کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ جو اصل ٹارگٹ ہے، اصل مجرم ہیں، ان سے آپ ٹارگٹ کو آپ مس کر دیتے ہیں اور آپ ایک غلط سمت میں چل پڑتے ہیں۔ میرا پرابلم صرف اتنا ہے، میرا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم کرپشن ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ آپ کو مولوی نہیں سکھاتا۔ پاکستان میں سب آپ ہسپتالوں میں جائیں، وہاں پہ 9 مہینے جس عورت کی فائل، پریگننٹ خاتون کی، جو لیڈی ڈاکٹر کرتی ہے اور سارا کچھ ٹھیک بتاتی ہے، اس کے پاس فائل ہوتی ہے، آخری دنوں میں اچانک بچے کی کبھی اس کی ہارٹ بیٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، زبردستی اس کا سی سیکشن، سیزیرین اس کا کر کے سامنے وہ جو کچھ ہزار روپے کی چیز ہوتی ہے وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ اس سچویشن میں آپ نہ بھی نہیں کر سکتے، زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کرپشن ہے، یہ ظلم ہے، لیکن یہ مولوی کا سکھایا ہوا نہیں ہے۔ آپ کسی سرکاری دفتر میں جائز کام کرانے کے لیے آپ رشوت کے بغیر وہاں پہ 2 منٹ آپ نہیں بیٹھ سکتے، یہ مولوی کا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے۔ آپ بجلی کے بل اس وقت پاکستان میں عذاب بنا ہوا ہے، جس کے 50 یونٹ ہیں اس کا بھی بل ہزاروں میں آ رہا ہے، اور جو ہزاروں یونٹ کر رہا ہے وہ فری میں رہ رہا ہے کیونکہ وہ سرکاری افسر ہے، وہ وابڈا کا ملازم ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولوی پہ الزام لگائیں، لیکن جس چیز کا الزام لگتا ہے، 2021 میں ہمارا بجٹ تقریباً 38 بلین کا تھا، عیاشی کا بل 17.4 بلین کا تھا، فری فیول، فری بجلی کے یونٹ، ان سارے جرائم کا مجرم مولوی آپ کو نظر آتا ہے، جو 9,000، 10,000، 12,000 روپے مہینے پہ وہ کام کر رہا ہے اور بغیر ہڑتال کے کر رہا ہے، وہ مجرم ہے آپ کا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں اصل کام اگر اسلام کی خدمت کرنا ہے کسی کا، تو وہ ہمارے علماء نے کرنا ہے، مدارس نے کرنا ہے۔ جو بات میں کہنے لگا ہوں مجھے پتا ہے بڑے لوگوں کو اعتراض ہوگا، بٹ دس از دا فیکٹ آف اٹ۔ جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ ماڈرن ایج اسلام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، مجھ فقیر کو اس میں شامل کریں، باقی جتنے بھی ہیں میری طرح کے لوگ، میں خود کو اسٹوڈنٹ کہتا ہوں، وہ اسکالر ہیں، ہم سب کے جتنے سننے والے ہیں سب کو اکٹھا کریں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں 10 لوگ بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے ہم سے سیکھا ہوا ہو اور وہ کسی میت کی وراثت کی جو ہے پیچھے اس کی تقسیم شرعی طور پہ بتا سکیں۔ اگر انہیں پتا ہے تو کسی عالم سے سیکھی ہوئی ہے، ہم میں سے کسی کی نہیں سکھائی ہوئی۔ ہمیں کیوں غلط فہمی ہے کہ ہم نے سارے سسٹم کو ربش کر کے ہم اسلام لے کے آئیں گے؟ بھائی ہمارا کام ہے کہ ہم جو آئیڈیالوجیکل پرابلمز ہیں ماڈرن ایج کے، جس سے ہمارا مدرسہ ابھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے کہ اسے کیسے چیلنج کریں، ہم وہاں پہ اسسٹ کریں جا کے۔ ایتھیزم، لبرلزم، سیکولرزم، ہم ان چیزوں میں معاونت کریں۔ مجھے آج پاکستان کا وزیر اعظم بنا دے تو کہ شریعت میں لے کے آؤں گا؟ نہیں بھائی، مجھے مدرسہ چاہیے اس کے لیے جس نے بتانا ہے شریعت کیسے ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ مولوی آپ کو دشمن نہ بنائیں، دشمن آپ کی سول سروس ہے، دشمن ریاست کے وہ لوگ جن کا کام آپ کی خدمت کرنا ہے، سرکاری دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجرم وہ ہیں، الزام سارا مولوی پہ، کہتے ہیں پاکستان میں ملائیت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے استحصال ہوتا ہے۔ سندھ میں دھائیوں سے ایک سیکولر ٹینڈنسیز رکھنے والی پارٹی بیٹھی ہے، سب سے زیادہ استحصال تو وہاں پہ ہوتا ہے، انسانیت کی چیخیں وہاں پہ نکلتی ہیں۔ لٹرلی آپ کوئی جرم کر دیں، جیسے بھی وہ ایک بچی کے ساتھ ابھی ہوا،
ایسی کئی بچیاں ہیں وہاں پہ جن کے ساتھ ایسے ظلم ہوئے، زیادتی ہوئی. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ جو کنگ پارٹی ہے آپ اسے جوائن کر لیں، سارے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں. یہ ملائیت کی وجہ سے ہو رہا ہے. مجھے تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو مجرم ہے اس کو مجرم کہو. پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور الزام کس پہ ہے؟ جو فجر کی اذان دے رہا ہے، جو تراویح پڑھا رہا ہے. کوئی کامن سینس بھی ہونا چاہیے نا بندے میں. میرا صرف یہ اعتراض ہے. باقی میں نہیں کہتا کہ مولوی جو ہیں وہ آئیڈیل سر نہیں، جو ان کی غلطیاں ہیں ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، بٹ دے آر ناٹ یور کرمنلس، دے آرنٹ. اچھا، اس پہ کیسر بھائی اعتراض کرنے والے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں جائیں جن کو شریعت کا علم ہے تو ان کی تعداد بھی ادھر اچھی خاصی ہے، اور ان کے ہونے کے باوجود دن بدن اس ملک کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے. صحیح. تو پھر ان کو ان چیزوں سے ہم جان تو نہیں چھڑوا سکتے نا، یا ان کو نیٹ اینڈ کلین کہہ کے بالکل جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، کیا ایسے کرنا بھی ٹھیک ہوگا؟ میں نے تو کبھی بھی زندگی میں نہیں کہا کہ آپ اس طبقے پہ آپ اعتراض نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ اعتراض ایک ویلڈ فاؤنڈیشن پہ ہونا چاہیے، ویل فاؤنڈیڈ ہونا چاہیے. ہر چیز کو کہہ دینا کہ ملک میں مسائل کا حل یہ ہے. پھر دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے، آپ جس چیز سے آپ کو آؤٹ پٹ اچھا چاہیے ہوتا ہے، آپ اس میں ان پٹ بڑا اچھا آپ رکھتے ہیں تو ہی ہوتا ہے. گاڑی میں اچھا فیول ہونا چاہیے، فیکٹری میں اچھی پالیسیز ہونی چاہیے، جس زمین سے اچھی فصل چاہیے اس زمین کے لیے پورے کا پورا سپورٹ میکنزم ہونا چاہیے، اچھی کھاد، اچھا دانہ، بارش کا پانی ہو، اگر بارش نہیں ہے تو نہری پانی، دھوپ، یہ وہ ہر چیز کی ہونی چاہیے تاکہ فصل آپ کی اچھی ہوتی ہے. مولوی پہ ہم انویسٹ کیا کرتے ہیں جس سے ہمیں توقع ہے کہ سارے پاکستان کے مسائل اس نے حل کرنے ہیں؟ کسی آدمی کے اگر 3-4 بچے ہیں جن میں سے 2-3 برائٹ ہیں، بڑے اچھے ذہن کے ہیں، ایک خدا نہ خواستہ اگر اللہ سب کو اس امتحان سے بچائے، اگر تھوڑا سست ذہن نکل آتا ہے تو اس نے باقی برائٹ بچوں کے لیے تو بڑا زبردست مستقبل طے کیا ہوتا ہے. جو ذہنی طور پہ سست ہوتا ہے اسے اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیتا ہے کہ چلو یار یہ کہیں امام مسجد بن جائے گا. اب ہم خود ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے کم تر افراد ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو اسلام کے کھاتے میں ڈال دو. الزام کس پہ ہے پھر؟ اسلام کے کھاتے میں ڈال کے ان کے خود ذمہ داری بھی نہیں لے رہے کہ مدرسہ ان کو جو نا کھانا پانا دے دے گا، چلے ہم مدرسے کو تھوڑے سے ڈونیشن دے دیں گے. حالات کچھ بہتر ابھی ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی پاکستان میں ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پہ ہمارے مدرسوں کے بچے ابھی بھی مانگ کے کھاتے ہیں. جب آپ مانگ کے کھاتے ہیں تو انسان کی غیرت ختم ہوتی ہے. دین نام ہی دوسری غیرت کا ہے. جس کو ہم مانگ کے کھانے پہ مجبور کرتے ہیں، کل اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں غیرت سکھائے گا، دین سکھائے گا. توقع کیا ہے مولوی سے؟ آپ کریں نا مولوی کو انڈیپینڈنٹ، دیں ان کو گریڈڈ جابز، ان کو گریڈڈ آفیسر پاکستان کے سرکاری جو آفیشل گریڈز ہیں اس کے اندر آپ ان کو دیں جابز، ان کی ٹریننگ کورسز کریں، انڈیپینڈنٹ مساجد ختم کریں، ان کو متصل کریں مدارس کے ساتھ، ان کے اوپر مینجمنٹ کا سٹرکچر کھڑا کریں، ان کو نیشنل گائیڈ لائنز دیں. اس کے بعد فرق آئے سمجھ میں آنے والی بات ہے، نہ آئے تو آدمی پوچھ سکتا ہے کیوں نہیں آیا. لیکن ہمارا مولوی ہماری بینک کی پالیسی ہمیں بنا کے نہیں دیتا جس میں سود ہے. وہ ہماری میڈیکل کی پالیسی نہیں بنا کے دیتا. میں کتنے ہی پاکستان کے ایسے میڈیکل ادارے ہیں جہاں کہتا ہوں کہ میں ایموشنل انٹیلیجنس کا ٹرینر ہوں کہ بھائی میں آپ کو ٹریننگ دے دیتا ہوں کم پیسوں میں، مفت میں لے لیں، کہ آپ کے پاس اچھی اسکل آ گئی ہے کہ آپ تشخیص کر سکتے ہیں، ڈائگنوسٹکس اچھے ہو سکتے ہیں، آپ دوائی اچھی دے سکتے ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اچھے انسان بھی بن گئے ہیں. آپ کو اسے بولنے کا طریقہ نہیں آیا. آپ کو مریض دیکھ کے آپ کو دیکھ کے وہ سمجھتا نہیں ہے کہ وہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے بات کرنے جا رہا ہے. آپ یہ جب ساری کی ساری چیزیں جب آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں تو لوگ بہتری کی طرف جاتے ہیں. ہمارا ڈاکٹر، ہمارا کیمسٹ، ہمارا ٹیچر، ہماری حکومت، ایوری ون از گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ عجیب و غریب بات ہے یہ. میں بالکل نہیں کہتا ان الزام نہ دیں، لیکن ان پہ الزام یہ نہ دیں کہ یہ سائنس نہیں پڑھا رہے ہیں. وہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہے، میرے مینڈیٹ میں ہے. میں اپنا کام کر رہا ہوں کم سے کم. اور اس کا ایک نتیجہ دیکھیں. میں اس سارے سسٹم سے چونکہ بیزار نہیں ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد روایات کو محفوظ کر کے بڑے بڑے مدارس بنا کے انہوں نے احسان کیا کہ ہم جس نکاح کی حلال پیداوار ہیں وہ آج ہمارا مدرسہ موجود ہے تو ہے. یہ نہ ہوتے تو جس لیول پہ ان لوگوں نے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنا تھا، جو انڈیا میں آج ہو رہا نا، ہندو مسلم کی شادی ہو رہی ہے، باپ ہندو ہے ماں مسلمان ہے، یہ انڈیا میں بڑا عام ہو رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تک یہ شریعت نہ پہنچتی.
اب ہمارا یہ کام ہے کہ جو ماڈرن چیلنجز میں ڈیفیشنسی ہمیں پائی جاتی ہے وہ ہم فل کریں. وہ سائنس کی صورت میں ہو سکتی ہے, فلسفی کی صورت میں ہو سکتی ہے, کہ یہ وہ ادارے ہیں جن کے پاس صدیوں پہ محیط ان کے پاس باڈی آف نالج ہے. اگر اس میں کسی چیز کسی رنگ کی کمی ہے جو ماڈرن چیلنجز ہیں, لیٹس ہیلپ دیم, بجائے اس کے کہ ہم انہیں اپنا دشمن بنا لیں. میرا صرف ڈس ایگریمنٹ اس بیس پہ ہے, ہمارے جس سے بھی ہے, ہمارے وہ ہیں سارے ہمارے بھائی ہی, لیکن اختلاف کی بیس صرف اس چیز کی ہے.